آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ سننے میں شاید لگے کہ یہ مختصر سی بات ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ جی بالکل۔ یہ قصہ ہے ایک عابدہ کنیز کا۔ ان کی اللہ سے محبت، ان کی عبادت گزاری اتنی مشہور ہوئی کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی ہستی، بہت بڑا نام ہے تصوف میں۔ بالکل، وہ خود ان سے ملنے ایک آپ کہیے کہ ویرانے میں ایک دور دراز جگہ پہنچے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں بڑی عجیب ہے۔ اور یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ ہم لے رہے ہیں راہ عشق کی عابدہ کنیز نامی کتاب کے ایک حصے سے، وہیں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جی اسی کتاب سے یہ ماخوذ ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہے کہ اس چھوٹی سی ملاقات سے حکمت کے کچھ موتی چنیں، انشاءاللہ۔ خاص طور پہ یہ سمجھیں کہ کیسے ایک انسان جو ظاہر میں شاید بہت کمزور لگے، لاغر، بالکل۔ ہاں لاغر، کمزور، لیکن اگر دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو تو وہ دنیا کی مشکلوں سے، تنہائی سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اور یہ چیز حیران بھی کرتی ہے، ایک ویران جگہ ہے، خاتون ہے، بہت کمزور جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر کتنی مضبوط، پہاڑ کی طرح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ملاقات میں ہوا کیا۔ جی تو قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ نے ان کے بارے میں سنا اور پہنچ گئے اس ویران جگہ۔ اسے دیر کہا گیا ہے کتاب میں۔ دیر یعنی کوئی پرانی عبادت گاہ یا خانقاہ ہوگی؟ ہاں ایسا ہی کچھ۔ تو وہاں جب انہوں نے دیکھا تو واقعی وہ خاتون بہت بہت کمزور تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے راتوں کی بے خوابی، عبادت کی کثرت، جیسے جسم بالکل نڈھال ہو گیا ہو۔ بالکل جسم نچوڑ دیا ہو جیسے عبادت نے۔ اور دیکھیں نا، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اکثر اللہ والوں کے ہاں آپ کو یہ تضاد ملے گا۔ اچھا؟ جی، کہ ظاہر میں جسمانی حالت پہ توجہ کم ہوتی جاتی ہے، شاید کمزور بھی نظر آئیں، لیکن ساری توانائی، سارا فوکس اندر ہوتا ہے، باطن پر، روح کی طرف۔ روح کی طرف۔ جسم کمزور مگر روح بہت بیدار، اللہ کی طرف متوجہ۔ صحیح۔ تو حضرت نے جب یہ حالت دیکھی، پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ تم اس ویرانے میں رہتی ہو؟ ایک قدرتی سوال تھا۔ بالکل، لیکن اس کنیز کا جواب بڑا کیا کہیں حیران کن تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگی، سر اٹھاؤ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں جہانوں میں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت ذوالنون مصری اتنی بڑی ہستی، انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ کیا گہرا جواب ہے! یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک پوری کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ جی مطلب کنیز کے لیے جگہ، مقام، ویرانہ ہے یا آبادی ہے، یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کوئی فرق نہیں، حقیقت بس ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو جب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ تو توحید کی انتہا ہے۔ فنا فی اللہ کی کیفیت ہے کہ ہر چیز میں بس خالق نظر آئے۔ صحیح صحیح۔ یہ جواب تو بہت گہرا تھا، لیکن ظاہر ہے ویرانے میں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، وہ ہے تنہائی کا، وحشت کا، بالکل، کہ اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ ہاں، تو حضرت نے یہی پوچھا کہ بھئی اس طرح اکیلے رہتے ہوئے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ اچھا، اس پر کیا رد عمل تھا؟ اس پر کنیز کا رد عمل اور بھی آپ کے لیے کہ شدید تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا، جاؤ میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ اوہ، تمہیں اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اپنی حکمت کے لطیفوں سے، یعنی حکمت کی باریکیوں سے، جی، معرفت کی باتوں سے، اور اپنی محبت سے اس قدر معمور کر دیا ہے، اس قدر بھر دیا ہے کہ اپنے دل میں کوئی جگہ میں اس کے غیر کے لیے نہیں پاتی۔ اللہ اکبر! پھر تنہائی کیسی؟ کیا بات ہے! مطلب جب دل اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے، اس کی معرفت کی باریکیوں سے، جی، ان لطیفوں سے بھرا ہوا ہے، تو غیر کی گنجائش ہی نہیں، بالکل غیر کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، تو پھر باہر کوئی ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل انس تو اللہ سے ہے۔ صحیح۔ مخلوق کی موجودگی یا غیر موجودگی وہ بے معنی ہو جاتی ہے، اصل ساتھی تو اللہ ہے۔ یہ کیفیت آج کل کے دور میں سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو۔ مشکل ضرور ہے، لیکن دیکھیں اللہ والوں کے لیے یہ آج بھی ممکن ہے۔ خیر، جی، کنیز کے ان جوابات سے حضرت ذوالنون مصری اتنے متاثر ہوئے، اتنے زیادہ، ظاہر ہے ایسے جوابات، بالکل، تو انہوں نے اس کنیز کو حکیمہ کہا، یعنی حکمت والی خاتون۔ اچھا، حکیمہ کا لقب دیا۔ جی، اور پھر ان سے درخواست کی، باقاعدہ رہنمائی طلب کی، کہا کہ مجھے اس تنگی سے، اس الجھن سے نکالو اور سیدھا راستہ دکھا دو۔ ایک اتنی بڑی ہستی
ایک کنیز سے رہنمائی مانگ رہی ہے۔ جی، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، وہ علم اور حکمت جہاں سے ملے لے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کنیز نے جو نصیحت کی وہ تو جیسے رائے سلوک کے مسافروں کے لیے ایک پورا نقشہ ہے۔ بالکل ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ انہوں نے چند بڑی عملی باتیں بتائیں، کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں کی۔ کیا کیا باتیں تھی وہ؟ دیکھیں، انہوں نے کہا تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناؤ۔ زاد راہ یعنی سفر کا خرچ، سفر کا سامان۔ یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری۔ جی، یہ تمہارا بیسک ٹول کٹ ہے۔ پھر کہا زہد کو اپنا طریقہ بناؤ، یعنی دنیا سے بے رغبتی تمہارا لائف سٹائل ہو۔ دنیا دل میں نہ ہو۔ ہاں، ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو۔ تیسری بات، پرہیزگاری کو اپنی سواری بناؤ، یعنی گناہوں سے بچنا تمہیں آگے لے کر چلے گا۔ یہ تمہیں منزل تک پہنچائے گی۔ بالکل۔ اور چوتھا، راستہ کون سا اختیار کرو؟ وہ جس پر اللہ سے ڈرنے والے متقین چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور منزل کیا بتائی؟ منزل بتائی ایک ایسا دروازہ جہاں نہ کوئی حجاب ہو، نہ کوئی پردہ ہو، نہ کوئی دربان روکنے والا ہو۔ یعنی اللہ تک براہ راست رسائی۔ بالکل ڈائریکٹ ایکسیس۔ اور آخر میں ایک بہت پیاری بات کہی کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کی ایسی مدد کرتا ہے کہ ان سے پھر گناہ سرزد نہیں ہوتے، اللہ بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان نصیحتوں کا اگر نچوڑ دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب صرف باتوں سے، خواہشوں سے نہیں ملتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمل کرنا پڑتا ہے، عملی قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ تقویٰ، زہد، پرہیزگاری، یہ وہ اوزار ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو اصل میں بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دربان کے۔ تو اس پوری گفتگو کا، اس مختصر سی ملاقات کا خلاصہ پھر کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ میرے خیال میں یہی ہے کہ اگر اللہ کے لیے محبت خالص ہو، توجہ پوری ہو، یکسوئی ہو، تو انسان دنیا کی پریشانیوں سے، الجھنوں سے، حتیٰ کہ تنہائی کے خوف سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، حقیقی روحانی منزل، اللہ کا قرب، وہ عمل سے ملتا ہے، صرف سوچنے یا کہنے سے نہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہی تقویٰ، زہد، پرہیزگاری۔ صحیح۔ تو یہ تو بہت اہم سبق ہے اس واقعے میں۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اس کنیز نے کہا تھا کہ میرے دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج کا دور دیکھیں، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ہر طرف سے اتنی چیزیں کھینچ رہی ہیں۔ جی بہت شور ہے۔ اس ماحول میں اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا آج بھی یہ ممکن ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی رکھا جا سکے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ اس پر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔